ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری باتوں کو سن رہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 27 اگست 2021، 17 محرم الحرام 1443 ہجری۔ آن لائن جو جمعہ کا بیان ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں۔ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سننے کو، آپ سب کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ بزرگوں، دوستو، آج کے ہمارے بیان کا بہت ہی اہم عنوان ہے، اور وہ قرآن مقدس کی جو ایک آیت ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اسی آیت کو آج ہم نے آج کا عنوان بنایا ہے کہ اللہ کہتا ہے
کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، یعنی اللہ دعوت دے رہا ہے اس بات کی بھی کہ مایوس مت ہونا۔ اللہ پیغام دے رہا ہے، اللہ سندیش دے رہا ہے، اللہ ایک آدیش دے رہا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائے غم نہ کرنا، خوف نہ کرنا، ڈر کا شکار نہ ہو جانا۔ اور بڑے حوصلہ اور دلاسے کے انداز میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اسی آیت کو خاص طور سے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ آل عمران کی یہ 138ویں آیت ہے اور 139ویں آیت ہے۔ ان دو آیتوں کو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے غم نہ کرنا، خوف نہ کرنا، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، اللہ تمہیں ہی غالب رکھے گا، اللہ تمہیں ہی غالب رکھے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ بس انہی آیتوں کو آج میں اور خاص طور سے اس آیت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک آیت اور پڑھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ وہ باقاعدہ 7-8 آیتیں ہیں جس کی میں تشریح کروں گا کہ اللہ نے کلیئر طور سے کہہ دیا کہ اگر یہ صفتیں تم میں آ گئی اور ایسے اعمال اگر تم میں آ گئے اور یہ کام اگر تم کرنے والے بن گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچل نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اور یہ ان آیتوں کو اور اس موضوع کو میں نے خاص طور سے اس لیے چنا ہوں کہ ابھی جو اگر میں ملکی حالات کو کہوں تو ملک میں ایسے حالات بن رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈر کا ماحول ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، خوف تھوڑا سا ہمارے دل اور دماغ پر چھا رہا ہے۔ تو میں مسلمانوں سب سے پہلے آپ کو یہ کہہ دوں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ بڑے گرو سے، بڑے فخر سے ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کرے گا۔ ابھی آج 1450-1500 سال ہو گئے ہیں۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ کرشمہ ہے کہ اس کی کچھ آیتیں آپ کو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ جو ابھی واقعہ آج جو پیش آیا، جو آدھا گھنٹہ پہلے پیش آیا، 15 منٹ پہلے پیش آیا، تو ایسا لگے گا کہ جیسے قرآن کی یہ آیت ابھی اتری ہے اور اس واقعے پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ تو قرآن کا یہ معجزہ ہے، 1500 سال سے رہبری کرتا آ رہا ہے، راہیں دکھاتا آ رہا ہے اور قیامت تک آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہونے والا یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کرشمہ ہے کہ ہر دور میں قرآن ہماری رہبری کرے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بلکہ میں ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو کہ جو واقعات گزر چکے ہیں قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو حالات ہونے والے ہیں قرآن پاک میں ان کا بھی ذکر ہے۔ بلکہ ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے تو مولانا نے بڑی عجیب بات کہی کہ اللہ تو یہ بھی کہتا ہے ایک جگہ قرآن پاک کے تعلق سے کہ ذکرکم، تمہارا بھی ذکر ہے، ہمارا بھی ذکر ہے، ہمارے حالات کا بھی ذکر ہے۔ اور قرآن پاک نے واضح طور پر بڑے پیارے اور نرالے انداز میں ساری باتیں کلیئر کر دی ہے کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں ان حالات کا حل یہ ہے، ان پرابلمز کا حل یہ ہیں، ان مسائل کا حل یہ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح۔ آج ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، اور آج کا میں نے عنوان چنا کہ میرے ملک میں آج کیا حالات ہیں۔ اور اگر آگے بڑھ کر کہوں
تو انٹرنیشنل حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سیریا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، برما میانمار کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لبنان کے سوڈان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ایک جو ملک ہے افغانستان کے ابھی جو تقریباً 10-15 دن سے حالات چل رہے ہیں وہ بھی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اور ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر اگر آج آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائے گی، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور آج میں یہ آپ کو بتا دوں، خاص طور سے میرے پیارے ملک بھارت واسیوں کو یہ بتا دوں، اور آج میرا پیغام مسلمانوں سے جہاں پر رہے گا وہیں پر جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو بھی بہت اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ان کو بھی بہت اہم سندیش دینا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں، پہلے مسلمانوں کو میں بتا دوں کہ یاد رکھو، یہ جو ملک میں حالات بن رہے ہیں، جگہ جگہ موب لنچنگ، اندور کے حالات آپ کے سامنے آئے کہ ایک چوڑی بیچنے والے کو بھگوا آتنکوادی کس طریقے سے مار رہے ہیں۔ اچھا، ایک خاص بات اب دماغ میں آتا ہے، جھارکھنڈ کا واقعہ میں نے آپ کو نیوز میں بتایا، وائرل نیوز کے ذریعے سے، کہ جھارکھنڈ کا ایک مسلم نوجوان ہے، بیچارہ کام کر کے اپنے گھر جا رہا ہے، ایک دوسری اسٹیٹ میں وہ محنت مزدوری کرتا تھا، جھارکھنڈ اپنے گھر جا رہا ہے تو اس کو چلتی ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ جی ہاں، دادری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حافظ جنید کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور ڈھیر سارے موب لنچنگ کے اخلاق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ڈھیر سارے موب لنچنگ کے واقعات ہیں۔ اب آپ اس میں ایک خاص بات غور کریں، ابھی ہمارے دوست مولانا عمرین رحمانی بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا اور اشارہ اس بات کا کیا کہ آپ غور کریں کہ اگر موب لنچنگ کسی کی ہو رہی ہے اور بڑی بے رحمی سے، بے دردی سے اگر اس کو مارا جا رہا ہے تو مارنے کی ویڈیو کیسے بنائی جا رہی ہے؟ حالانکہ انہوں نے تو چھپ کر مارنا چاہیے، انہوں نے تو ڈرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا چہرہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے نہ آ جائے، پولیس کے سامنے نہ آ جائے، حکومت کے سامنے نہ آ جائے، ہماری گرفتاریاں نہ ہوں۔ تو آخر ویڈیو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پری پلان، ایک منظم سازش ہے کہ ویڈیو بنا کر وہ خود ہی وائرل کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، ڈر اس لیے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ اپنے ابا کی حکومت ہے، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ وائرل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں خوف کا ماحول اہل اسلام اور مسلمانوں میں بنایا جائے، ڈر کا ماحول بنایا جائے، اس لیے ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہے۔ بڑی بے دردی سے مارا جا رہا ہے، ہاتھ پیر توڑے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہے، اور نہ جانے کس طریقے سے مرڈر کیا جا رہا ہے، جو بے دردی سے کہ مارنے کے ویڈیوز وائرل کیے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ آپ کے ہمارے اندر ڈر اور خوف کا ماحول بنانے کے لیے ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہے۔ اسی لیے آج میں نے اس عنوان کو چنا۔ جی ہاں، یہ سب پری پلان ہو رہا ہے، سب پری پلان ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے اس واقعے کو اور اس آیت کو چنا، اس عنوان کو چنا کہ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں، اہل ایمان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو مت خوف کھانا، ڈرنا نہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ کبھی کبھی مایوسی میں اور کفر میں ہم لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ 1000 بار معاف کریں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کو خبر نہیں ہے؟ کیا اللہ غافل ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو سارے حالات کی خبر ہے، اللہ سارے حالات کو جانتا ہے۔ اور اس عنوان کو میں نے اس لیے چنا ہوں کہ آج ہمارے مولویوں میں بھی معاملہ یہ ہو گیا، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو قوم کے رہبر ہیں وہ بھی ڈر اور خوف کا ماحول بنا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پورے ملک میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں لوگوں کو حوصلہ دلا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرنا مت، خوف نہ کھانا، غمگین نہ ہونا، حالات کا شکار ہو کر کفر نہ کرنا، اور یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ غافل ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو فلسطین کے حالات کی خبر ہے، اللہ کو لبنان، سوڈان، کشمیر، آسام، برما، ملک بھارت، سارے حالات کی خبر ہے۔
جو اسرائیلی کتے وہاں پر ظلم کر رہے ہیں یہ بھی خبر ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہونا. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا. اور قرآن کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھو کہ اس سے بھی ڈینجر حالات ہم پر آئے تھے, ہمارے بزرگوں پر, ہمارے اسلاف پر آئے تھے. وہ جو صحابہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں یا ہم کو سنائے جاتے ہیں وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. یہ لوگ تو ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابو جہل اور فرعون سے بڑے نہیں ہیں. یہ جو لوگ آج درندے بنے ہوئے یہ کوئی ابو جہل اور فرعون سے بڑے نہیں ہیں. وہ اس وقت جو کفار مکہ نے صحابہ پر ظلم و ستم ڈھایا ہے کہ جلتی آگ میں ڈال دیا گیا, جلتے تیل میں ڈال دیا گیا, چمڑیاں ادھیڑ دی گئی. اگر عورتیں میری بات کو سن رہی ہے تو ایمان لانے کی بنیاد پر, مسلمان ہونے کی بنیاد پر, کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی بنیاد پر حضرت سمیہ کو دونوں طرف سے جانوروں کو پیر باندھ کر اور ان کے پیروں کو باندھ کر دونوں طرف سے جانوروں کو مخالف سمت میں بھگا دیا گیا اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے, چیر دیے گئے, آروں سے چیر دیا گیا. صحابہ کرام کو جو تکلیفیں دی گئی, میں یہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں ابھی تو یہ جو جھنڈ کا جھنڈ آتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جھنڈ میں کون آتے ہیں, تھوڑا سا میں یہ بولتا ہوں تو بڑا کڑوا لگتا ہے, تھوڑا سا اچھا مجھے بھی نہیں اچھا لگتا, مگر کیا کروں کیونکہ جھنڈ کے جھنڈ میں جانتا ہوں. جو جھنڈ آتا ہے نا, جھنڈ آ کر جو حملہ کرتا ہے تو عام طور پہ جھنڈ کے جھنڈ آ کر حملہ کرنے کی صفت سوروں کی ہے. تھوڑا سخت بول رہا ہوں, ذرا بھگوا دھاریوں کو, چڈی دھاریوں کو مرچی لگتی ہے, لیکن کیا کروں, میں بیان بھی کروں گا تو میں کلیئر بولوں گا. اور اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ میرے دل میں ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہے. میں پورے ملک میں گھومتا ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ کون مجھے کہاں پر حملہ کرے گا, کون مارے گا, کون ستائے گا, کون کیا کرے گا. میں آج ملک کا سچا وفادار سپاہی بھی ہوں اور ملک کو بھی بچانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے پرکھوں نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے علماء کرام نے آزادی کے وقت میں یہاں سے جو ظالم تھے ان کو بھگایا ہے. اور آج بھی جو ظالم ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں, میں ان سے بھی کیسے بچا جائے اور ملک کو کیسے بچایا جائے وہ بھی پیغام دے رہا ہوں. اور مسلمانوں میں خاص طور سے ظاہر بات ہے میری قوم ہے, میرا سماج ہے, میری برادری ہے اور میں ان کا رہبر ہوں, میں ان کا دھرم گرو ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو دھرم گرو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرمائز کا شکار ہو گئے ہیں مصلحت کے نام پر. میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں, ہمارے علماء کو بھی تھوڑا سا برا لگے گا کہ ہم مصلحت کے نام پر اپنی بزدلی کو چھپا رہے ہیں, امت تک صحیح پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں, امت کو حوصلہ نہیں دے پا رہے ہیں, امت کو صحیح گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے رہبری صحیح نہیں کر پا رہے ہیں, اور حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ظلم کے خلاف بول نہیں پا رہے ہیں, ظالموں کے خلاف بول نہیں پا رہے. آج بھی جمعہ کو میں نے کہا اور پچھلے ہفتے بھی جب کربلا کا جو واقعہ 10 محرم, پچھلے جمعہ کو 10 محرم تھی, تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ حضرت حسین کی شہادت کا یہ پیغام ہے کہ حضور کے نواسوں نے اور حضور کے اہل خانہ نے, پورے خاندان نے اپنے آپ کو قربان کر دینا پسند کیا, لیکن ظالم کا سمرتھن نہیں کیا, ظالم کا سپورٹ نہیں کیا, ظالم کی ہاں نہیں ملائی. آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا, ہمارا بھی معاملہ, علماء کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی بزدلی, ہم بزدل ہو چکے ہیں, ہم بزدل ہو چکے ہیں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے, نبی یہ کہتے ہیں کہ بزدلی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. مومن ہوگا تو بزدل نہیں ہوگا, بزدل ہوگا تو مومن نہیں ہوگا. اور آج ہم بزدل ہو چکے ہیں, موت کا ڈر اور خوف ہم پر طاری ہو گیا ہے. حکومتوں کے خلاف بھی, ظلم کے خلاف بھی ہم بولنے کو تیار نہیں. کیا ہوگا, کئی مسئلہ تو نہیں آ جائے گا, کئی کیس تو نہیں ہو جائے گا, کئی نظروں میں تو نہیں آ جائیں گے. اور پیارے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ جس دن اہل ایمان کے دلوں میں موت کا ڈر آ جائے گا تو پھر دنیا کی ساری قومیں ان پر ٹوٹ پڑے گی. آج موت کا ڈر ہمارے دلوں میں آیا ہے, اور ہم علماء کا بھی حال یہ ہے کہ ہم بزدل ہو چکے ہیں. تھوڑا سا سخت بول رہا ہوں بھائی, علماء معاف کرنا, تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا معاف کر دینا. ہم مسجدوں کے, اللہ نے ہم کو مسجدوں میں امام بنایا, مصلی ہمارے ہاتھ میں ہیں, جمعہ کو پبلک ہمارے پاس میں آتی ہے, لیکن وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ڈر اور خوف کو, ہماری بزدلی کو ہم کہتے ہیں حکمت ہے, مصلحت ہے. یعنی ہم نے حکمت اور مصلحت کا نام دے دیا ہماری بزدلی, ڈر اور خوف کو چھپانے کے لیے. آؤ خیر, بہت لمبی بات ہو جائے گی, کیا کروں, اب 20 منٹ تو ہو گئے ہیں,
40-45 منٹ کا بیان، اب کیا بیان کرنا سمجھ میں بھی نہیں آتا، وقت ساتھ نہیں دے پاتا ہے۔ تو خیر، میں نے آج کا عنوان اس لیے چنا کہ مسلمانوں آپ بھی اس پیغام کو سمجھ لو کہ یہ منظم انداز میں پری پلان آپ کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے ایسا موب لنچنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے، دنگے اور فساد کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بلکہ آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ 2022 میں اتر پردیش کا الیکشن ہے، ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے اتر پردیش۔ اتر پردیش والوں کو پیغام میں دوں گا کہ ابھی فی الحال وکاس دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور کورونا نے بہت ساری پول کھول دی ہے، انسان کی لاشیں گنگا میں تیر رہی ہے اور انسان کی لاشوں کو کتے نوچ رہے ہیں۔ تو اب حکومت کو فکر ہے کہ اب الیکشن جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، کیونکہ کورونا نے پول کھول دیا۔ تو ابھی میں دینی بیان سے بھی آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ دنگے فساد کا ماحول بنایا جائے گا، موب لنچنگ کے ماحول بنایا جائے گا، اور اسی پر الیکشن جیتا جاتا ہے۔ تو میں مسلمانوں آج آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حالات کیسے بھی آ جائے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن اللہ نے شرط بیان کر دیا کہ شرط یہ ہے کہ تمہارا مومن ہونا ضروری ہے۔ ایکچول میں اب تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا کہ ہم فی الحال، میرا نام ہارون تو ہے، میرا نام عبداللہ تو ہے، میرا نام عبد الکریم تو ہے، میرا نام عبد الرحمن تو ہے، میرا نام عبد الغفار تو ہے، میرا نام مسلمانوں کے جیسا تو ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑی یعنی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ایمان والی صفات پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے اللہ کی مدد نہیں نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ورنہ تاریخ ہماری گواہ ہے، صحابہ کی تاریخ گواہ ہے، اولیاء کرام کی تاریخ گواہ ہے، خلفائے راشدین کی زندگیوں کے واقعات گواہ ہے، اور اسلامی تاریخ پوری گواہ ہے کہ اس سے بھی بدتر حالات مسلمانوں پر آئے ہیں۔ لیکن قرآن خود تذکرہ کرتا ہے کہ ہمیشہ اللہ نے مومنین کو، اہل ایمان کو کامیاب کیا ہے، غالب کیا ہے۔ فرعون اتنا خطرناک بادشاہ کیوں پڑ گیا کہ آج تو میں موسیٰ اور اس کے پورے ماننے والوں کو، فالوورز کو ختم کر دوں گا؟ بلکہ فرعون نے دھمکی بھی دیا تھا کہ تمہارے ایسے ایسے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، یعنی باقاعدہ کاٹوں گا کیسے یہ بھی کہہ دیا تھا۔ لیکن تاریخ یہ بھی گواہ ہے، شارٹ میں کہہ رہا ہوں، قرآن یہ بھی گواہ ہے کہ ایک ہی دریا ہے، اللہ موسیٰ اور ان کی قوم کو جو اہل ایمان ہیں، رب پر ایمان لائے، ایک ہی دریا میں موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ پار کرتا ہے، اور اسی دریا میں ایٹ اے ٹائم، اسی وقت میں فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ ڈبو دیتا ہے۔ تو خیر، ایک تو مسلمانوں کو میں پیغام دوں گا آگے، کون سے لوگوں کی اللہ مدد کرے گا، کون ایمان والے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم سربلند رہو گے، تم غالب رہو گے۔ جی ہاں، تو وہ کون، اللہ کون سا ایمان چاہتا ہے، کون سی صفات اہل ایمان میں ہوتی ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کر رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے پیغام کے ساتھ ساتھ میں حکومتوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، صرف بھارت کی حکومت کو نہیں، پوری دنیا کی حکومتوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھو، مسلمانوں کو جو ختم کرنے کے پلاننگ بنا رہے ہیں وہ بھی اس پیغام کو سن لیں کہ نبی کریم، اور مسلمان بھی اس پیغام کو سن لیں، خوشی کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی، ان دعاؤں میں دو دعائیں ایسی ہے کہ اللہ نے کہا کہ حضور میں نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی ہے۔ وہ دعائیں ایسی ہے کہ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کیا دعا ہے، نبی نے کہا تھا، اے اللہ میری پوری قوم کو، میری امت کو کبھی قحط سے ختم نہ کرنا۔ اللہ نے کہا اے محمد ہم نے تمہاری اس دعا کو سن لیا، قبول کر لیا۔ تو اس دعا میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے نا کہ ہم کبھی قحط سے ختم نہیں ہوگے انشاءاللہ، ہم کبھی ایسی حالت ہم پر نہیں آئیں گے، ہماری پوری قوم پر، اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، کہ ایک دم قحط آ گیا اور بالکل کھانے کو نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اور بھوک کی وجہ سے مر گئے، پوری قوم مر گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہونے والا۔ یعنی یہ خوشخبری اچھی ہے مسلمانوں کے، لیکن تو کھا کر ہی مرے گا، بھوکا مرے گا۔ تو ایک تو یہ خوشخبری،
اور دوسری اہم خوشخبری، دنیا کے ظالم بھی اس کو سن لیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، پلان بنا رہے، وہ بھی اس کو سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کی تھی، وہ بھی اللہ نے قبول کی۔ وہ کیا کہتی، وہ کیا تھی دعا؟ اے اللہ، نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ میری قوم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط نہ کرنا جو ان کو مکمل طور سے پوری قوم کو قتل کر دے، پوری امت کو قتل کر دے۔ تو اللہ نے کہا اے محمد، ہم نے تمہاری اس دعا کو بھی سن لیا۔ یعنی ظالموں، اس پیغام کو سن لو، یہودیوں اس پیغام کو سن لو، اور دنیا کی ساری حکومتیں جو کبھی مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنا رہی ہے وہ بھی سن لو کہ کبھی بھی یہ قوم ختم نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی اس قوم کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جائے۔ ایسے چھٹ مٹ تم سوروں کے جھنڈ کی طرح ہوں گے، کتوں کے جھنڈ کی طرح ہوں گے اور ایک دو کو مار دوں گے، یہ ہو سکتا ہے، سوروں کو اتنی تو طاقت ملتی ہے کہ ایک دو کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ قوم وہ ہے کہ یہ نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ اس قوم کو کوئی ایسا ظالم بادشاہ، کبھی اس پر ایسا ظالم بادشاہ نہ بٹھانا کہ جو پوری قوم کا قتل کروا دے، پوری امت کا قتل کروا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم نے آپ کی، اے نبی ہم نے آپ کی دعا کو سن لیا۔ تو ظالموں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو کبھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ میں آج 42 سال کا ہو گیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں برسوں سے فلسطین پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیا فلسطینی ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے ہیں۔ برسوں سے عراق پر بم برسائے جا رہے ہیں، کیا ختم ہو گئے ہیں؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کا حال کیا ہوا؟ 20 سال سے بم برسائے جا رہے تھے، مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، لیکن آج آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کا سپر پاور طاقت چوہے کی طرح دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ کیا وہ ختم ہو گئے؟ کوئی نہیں ختم ہو گئے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا کے ظالم، مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو، اور پوری دنیا کے ظالم بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے ظالم اگر مل کر اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، اور سارے کمینے اور کتے مل کر پورا پلان بھی بنا لے۔ میں تھوڑا سا آج جذبات میں بالکل میں بول رہا ہوں کہ پوری دنیا کے کمینے، ظالم اور پوری دنیا کے کتے اگر مل کر بھی پلان بنا لے، اور پورے کتے مل کر بھی اگر حملہ کرنا چاہے، تو قوم مسلم ایمان والا وہ ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اس بات کو یاد رکھو، اور یہ بھی سن لیں کہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر پائے گے، کبھی یہ قوم مٹنے والی نہیں ہے۔ کفار مٹاتے مٹاتے، مسلمانوں کو مٹاتے مٹاتے کفار مٹ جائیں گے، مگر مسلمان نہیں مٹ سکتا۔ مسلمانوں کو مٹاتے مٹاتے فرعون مٹ گیا، مسلمانوں کو مٹاتے مٹاتے قارون مٹ گیا، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے شداد ختم ہو گیا، ہم کو مٹاتے مٹاتے موجودہ فرعون بھی، جتنے ابھی موجودہ جتنے بھی فرعون ہوں گے یا فرعون کے پلے ہوں گے وہ مٹ جائیں گے، لیکن مسلمان نہیں مٹیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر کہا نا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو میں یہ اس لیے مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ حوصلے نہ ہارو، مایوس مت ہو جاؤ، غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور وہ ایک شعر بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے نعت میں، اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو میں ظالموں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، جتنا تم ختم کرنے جاؤ گے تو یہ قوم اتنا ابھرتی جائے گی، جتنا تم مٹاتے جاؤ گے یہ قوم اتنا ابھرتی جائے گی، منظر عام پر آتی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ 19-20 سال تک جس قوم کو مٹانے کے لیے پڑوسی ملک میں محنت کی گئی، تو جناب وہ ختم تو نہیں ہوئی، الٹا ایسا ابھری کہ سب کو دم دبا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو وہ بھی تو اہل ایمان ہے نا بھائی۔ جی ہاں، ہم ان کی حمایت سپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ظالموں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی تم مومنین کو ختم نہیں کر سکتے، اور تم کتنی بھی چال چلو، کتنے بھی منصوبے بناؤ۔ قرآن نے ایک آیت اور صاف طور سے کیا کہا؟ قرآن نے صاف طور سے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے تمام اہل ایمان کو بھی اور منصوبہ بنانے والوں کو، مسلمانوں کے خلاف پلان بنانے والوں کو بھی کہہ دیا، اور ایمان والوں کو دلاسا دے دیا کہ وہ چال چلتے ہیں، یعنی جو تمہارے
ہمارے خلاف جو ہیں وہ چال چلتے ہیں، وہ پلان بناتے ہیں، وہ منصوبے بناتے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہ گھبراؤ، واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین پلان بنانے والا، منصوبہ ساز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، یعنی سارے پلان فیل ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں یہ بھی سن لو کہ یہ تمام دشمن طاقتوں کے جتنے پلان ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ ان کے تمام منصوبے، ان کے تمام پلان کی حیثیت مکڑی کے جالوں کی طرح ہے۔ جیسے مکڑی کا جال، اللہ نے قرآن میں مکڑی کے جال کی مثال دی ہے، سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی ہوتا ہے تو مکڑی کا جال ہوتا ہے۔ اگر پورے گھر میں، پورے محل میں مکڑیوں نے جالے بنا لیا تو وہ اتنا کمزور جالا اس کا ہوتا ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ، ایک 5 سال کا بچہ ہاتھ میں جھاڑو لے گا اور ایسا 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 کرے گا تو سارے جالے ختم ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے مکڑی کے جال کی مثال دی ہے کہ یہ جتنے بھی پلان بناتے ہیں نا، یہ سب مکڑی کے جال ہیں۔ اسرائیل کا پلان مکڑی کا جال، اور دنیا کے اور دوسرے جتنے بھی ظالم ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ سب تمہارے پلان مکڑی کے جال ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں 100 سال سے محنت ہو رہی ہے ہم کو ختم کرنے کی، سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کر رہا ہے محنت؟ 100 سال سے محنت کر رہے ہیں، کہاں ختم ہوئے بابا؟ یہ تو اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے بڑھوتری پر بھی تم ٹینشن میں آ رہے ہو۔ جی ہاں، تو ان کے پلان بھی بنا رہے کہ ان کو کیسے چھاٹا جائیں، ان کو کیسے کم کیا جائے، نہیں ہونے والے۔ اس لیے میں ظالموں سے بھی کہتا ہوں کہ باولے چالے مت کرو، بلکہ تم کو بھی باقی رہنا ہے تو ہم کو باقی رکھنے کے پلان بناؤ۔ جی ہاں، کیونکہ ہم باقی رہیں گے تو دنیا باقی رہے گی۔ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے، جیسے وہ آج کل یوجنائیں بنتی ہیں نا، سوچھ ابھیان یوجنا، یہ یوجنا، تو میں تو حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی باقی رہنا چاہتے ہو تو ایک یوجنا بناؤ، مسلمان بچاؤ یوجنا، یعنی تم ہم کو بچانے کی یوجنا بناؤ تو تم بھی بچو گے، کیونکہ ہم کو صاف طور سے بتا دیا گیا، ہمارے پرشت نے صاف طور سے کہہ دیا کہ جب تک اہل ایمان باقی رہے گے تب تک کہ دنیا باقی رہے گی، اہل ایمان ختم، قیامت آ جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ ہم بچیں تو پوری دنیا بچے گی بھائی، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اور مسلمانوں کے دشمن اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ وہ قوم ہیں جو بم و بارود اور ڈرون اور میزائل اور AK-47 اور بڑے بڑے ہتھیاروں سے ختم ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ دنیا نے دیکھ لیا فلسطین پر، افغانستان پر اور لبنان پر اور عراق پر برسوں سے بم برس رہے ہیں، کہاں ختم ہوئے ہیں؟ تو کیوں باولے چالے کر رہے بھائی؟ کیوں خود بھی ٹینشن میں لے رہے؟ کیونکہ ہم کو مٹاتے مٹاتے فرعون مٹ گیا، تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ تو میں تم کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اچھے سے رہو بیٹا، کیونکہ ہم کو مٹانے والے ہمیشہ مٹ گئے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کا جو منظر ہے نا، خطرناک، وہ جو ہولناک منظر جو بتایا گیا ہے، وہ قیامت کا منظر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت اسی وقت آئے گی جب اہل ایمان ایک بھی زمین پر، جب دھرتی پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی پتہ چلا کہ وہ جو قیامت کے جو ڈینجر منظر قرآن میں بیان کیے گئے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اور دوسری جگہ اللہ نے کہا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، کہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ تارے، یہ زمین، یہ آسمان توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، یہ بلند بالا پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور اتنا ڈینجر منظر ہوگا کہ ماؤں کے پیٹ کا حمل گر جائے گا، بہت خوفناک چیخ ہوگی، حالات ہوگے۔ تو اللہ کا شکر، مسلمانوں کے لیے خوشی ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ قیامت کی ہولناکی اور ڈینجر پن دیکھ بھی نہیں پائے گا، کیونکہ قیامت آئے گی اس وقت ہی جب مسلمان ختم ہو جائے گی، جب دھرتی پر ایک بھی اہل ایمان باقی نہیں رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تو تب قیامت آ جائے گی، تب آئے گی قیامت۔ تو اس کا مطلب اس میں بھی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تو وہ ڈینجر چیز دیکھے گا ہی نہیں۔ تو بس ہم تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں بس چلتے پھرتے کہ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ایمان والی، کلمے والی موت ہمیں نصیب فرما، کہہ دو آمین۔ آؤ اب آخری 15 منٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ غم نہ کرنا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، ڈرنا مت، انتم الاعلون، اللہ کہتا ہے تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، مگر کب؟ اللہ نے شرط لگا دیا، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہوں گے۔ جی ہاں، اب مومن کی صفات کیا ہے؟
مومن کیسے ہوتا ہے؟ تو قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مومن یہ ہوتا ہے، مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، مومن کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں الگ الگ جگہ پر اللہ نے مومن کی صفت بتائی ہے۔ لیکن آؤ سورہ المؤمنون 18 پارہ، اس میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے، یہ قرآن مقدس میرے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنین میں پہلی 8 آیتیں، جو 10 آیتیں ہیں، ان میں 7 یا 8 صفتیں اللہ نے باقاعدہ ایمان والوں کے بیان کی کہ ایسے لوگ مومن ہوتے ہیں۔ کیسے لوگ؟ تو آؤ دیکھو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مدد کرے گا مگر کن کی؟ جو مومن ہوں۔ اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے وہ سن لو، کیونکہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اما مسلمان نبا مسلمان، ہے نا؟ رمضان میں ماشاء اللہ رمضان آتا تو اپن افطاری بھی کرتے، سحری بھی کرتے، ہے نا؟ اور ماشاء اللہ کا شکر، جمعہ چھوٹتی نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ آؤ، اور اللہ کیسے ایمان والوں کے ساتھ ہے اور کیسے ایمان والے کی مدد کرے گا، اللہ نے یہ سورہ مومنین 18 پارے کی آیتیں ہیں۔ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، قد افلح المؤمنون، اللہ کہتا ہے مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی ایسے مومن کامیاب ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ تو پہلی صفت اللہ نے ایمان والوں کی کیا بتایا؟ دیکھنا اگر یہ ہے اپنے اندر تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، غالب رہیں گے، سر بلند رہیں گے، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ہے، دیکھیے سورہ مومنین میں جو اللہ نے صفت بتایا، پہلی صفت ایمان والوں کی کیا بتایا کہ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کہتا ہے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ اور آپ نے ارایت الذی آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں بھی اللہ نے کہا نماز کے تعلق سے، اور یاد رکھو ایمان والو، اللہ پہلی صفت ایمان والے کی نماز کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اور اللہ نے کہا فویل للمصلین، ہلاک ہو جائے ایسے لوگ، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تب اللہ نے مومنین کی پہلی صفت بتائی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج میں تھوڑا شرم لگتی ہے مجھے، آج اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ 70%، بڑے احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ورنہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 70% اہل ایمان اس وقت نماز کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کا بھی حال کیا ہے؟ ساہون، غفلت کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ پڑھنے والے بھی پڑھ تو رہے ہیں مگر قضا کر رہے ہیں، جبکہ ایک قضا نماز کا عذاب سنگین عذاب ہے۔ کئی اتنے 1000 سال تک نبی نے کہا کہ صرف نماز قضا کر دیا، چھوڑا نہیں۔ دیکھو سن لو، جو سرے سے نماز چھوڑتے ہیں وہ بھی سن لو، اور جو چھوڑتے نہیں پڑھ لیتے ہیں وہ بھی سن لو کہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو نماز قضا کرے گا، چھوڑے گا نہیں، پڑھ لے گا بعد میں، تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ اتنے 1000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ تو صرف چھوڑنے پر 1000 سال جہنم میں جلے گا، قضا کرنے پر تو پھر سرے سے چھوڑ رہے ہیں۔ آج کئی مسلمانوں کے گھروں کی حالت دیکھو یارو، مجھے کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے کئی سال ہو گئے ہوں گے کہ جنہوں نے سورج نکلتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں سمجھ لو، یعنی کئی سال ہو گئے ہوں گے انہوں نے سورج نکلتے بھی نہیں دیکھا ہے، یعنی انہوں نے کبھی فجر ہی نہیں پڑھی ہے کئی سالوں سے۔ تو بتاؤ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیوں بھائی؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ اب یہ صبح اٹھ ہی نہیں رہا جناب، اس نے کئی سالوں سے سورج ہی نہیں دیکھا ہے۔ کئی ہے ایسے میرے کئی جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں سے کبھی سورج دیکھا ہی نہیں ہے کہ سورج نکلتا ہے کدھر سے۔
یعنی انہوں نے فجر پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ، جب مسلمان فجر بھی نہیں پڑھے گا، کبھی اٹھے گا نہیں اس رب کے سامنے، جھکے گا نہیں، تو کہاں سے وہ کامیاب رہے گا؟ کہاں سے اس کی برکت میں، اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا؟ اور جب کاروبار نہیں چلتا تو پھر بابا کے پاس جاتا، مولانا کے پاس میں جاتا، مولانا ایسا لگ رہا جیسا کسی نے میری روزی باندھ دیا ہو۔ کس نے نہیں باندھا بیٹا، تیرے عمل نے باندھا ہے۔ تو اب خیر، اب اللہ نے کہا کہ کون سے مومن کامیاب رہے گے، کون سے مومن غالب رہے گے، سربلند رہے گے؟ تو پہلی صفت ایمان والوں کی، جو کامیاب ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کی پہلی صفت بتایا کہ وہ نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جی ہاں، اب وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا اسپیڈ میں، ورنہ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ دوسری صفت کیا بتایا مومن کی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ایمان والا وہ ہے، اللہ کہتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہے جو فضول بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارا 80% ٹائم یا وقت فضول باتوں میں جا رہا ہے اور فضول کاموں میں جا رہا ہے۔ ابھی تو کیا ہو گیا، جب سے موبائل آ گیا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کاروباری ہو، یہاں تک کہ کیا بات کہوں، امام صاحب ہو کہ مولانا صاحب ہو کہ عالم صاحب ہو، واٹس ایپ، فیس بک۔ ابھی میں 3 دن پہلے کرناٹک میں تھا، علماء اور اماموں میں بیان تھا، تو میں نے ان کو بھی نصیحت کیا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی پہ کب تک پڑھتے رہوں گے؟ سمجھ رہے آپ، واٹس ایپ یونیورسٹی میں اور واٹس ایپ کے کالج میں کب تک پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن بھی تو کھول کر دیکھو، کبھی احادیث بھی تو کھول کر دیکھو۔ آج مطالعے کا شوق، اسٹڈی ہماری زندگی اس سے ختم ہو گئی ہے نا، اور بیہودہ باتوں میں ہمارے وقت جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو رات کے 1-2 بجے تک کے جوان موبائل میں لگے ہوئے، بلکہ میں تو ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے جلگاؤں میں تو باقاعدہ چوپاٹی ہے اقصی مسجد کے پیچھے۔ جی ہاں، ساحل سمندر نہیں ہے، ساحل نالا، خوشبوئیں آتی رہتی ہے۔ ظاہر بات ہے نالے میں سے کیا آئے گا، تو خوشبوئیں آتی رہتی ہے، اور ہمارے جوان جو ہے وہاں بیٹھے رہیں اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں، یا پھر PUBG کھیل رہے ہیں، یا جو بھی کھیل رہے ہیں، یا پھر فالتو YouTube پر لگے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں۔ کئی جوان تو ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیوز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پر لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر لگے، اور اللہ کہتا ہے کہ کامیاب تو وہ ایمان والا ہوگا والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری صفت کیا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے، تیسری صفت کیا کہ کون سے ایمان والا کامیاب ہوگا؟ تو تیسری صفت اللہ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اہم پوائنٹ ہے یہ بھی۔ 90% مسلمان ابھی بھی زکوٰۃ صحیح طور سے ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر مسلمانوں نے، اہل ایمان نے زکوٰۃ صحیح انداز میں نکالنا شروع کر دیا اور زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہنچانا اگر شروع کر دیا، اللہ کی قسم کھا کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی اور بھیک کی ضرورت نہیں پڑے گی، گورنمنٹ کی بھیک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ جو مسلمان بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، 10 روپے 5 روپے، اور یہ مسلمان عورتیں برقعوں میں جو مارکیٹوں میں جاتی ہے، اللہ کی قسم اگر مسلمانوں نے صحیح طور سے زکوٰۃ سسٹمیٹک اور منظم انداز میں اگر زکوٰۃ کا استعمال شروع کر دیا، مسلمانوں میں بھکاری نہیں ملیں گے آپ کو، اور بڑے بڑے کام مسلمانوں کے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بات اللہ نے کامیاب ایمان والوں کی یہ نشانی بتا دی، تو اس کا مطلب زکوٰۃ بہت اہم رول ادا کرتی ہے ایمان والوں کی کامیابی میں۔ زکوٰۃ اگر مسلمان اہل ایمان صحیح انداز میں کریں گے تو ان کے بڑے بڑے ہاسپٹل ہو گئے، ان کے بڑے بڑے کالج ہو گئے، ان کے رفاہی ادارے ہو گئے، ان کو کسی سے بھیک مانگنے کی، گورنمنٹ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو خیر آئیے، اور بھی مجھے بیان کرنا ہے کہ اور کیا صفت ہے، اور چوتھی صفت اللہ نے کیا کہا، دیکھیے آپ، اور کیا کہا اللہ رب العزت نے چوتھی صفت کے کون سے ایمان والے غالب رہیں گے، کامیاب رہیں گے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا بتاؤں، کہاں ہو رہی ہم سے شرمگاہ کی حفاظت؟ نبی پاک نے گارنٹی لے کر کہا تھا
گارنٹی دے کر کہا تھا کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے، نبی کے پاک کے الفاظ ہے کہ میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ گا۔ آج موبائل کے ذریعے سے ایسی گندگیاں پھیل گئی ہے کہ ہماری چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج زنا سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج زناکاری اتنی عام ہو گئی ہے کہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں میں کہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ گھروں میں زنا عام ہو گیا، خاندانوں میں زنا عام ہو گیا، اور مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ آج اہل ایمان کی بیٹیاں اہل ایمان سے محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غالب تو وہی ایمان والے رہیں گے جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، آج کیا مطلب اب مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بدترین چیز ہے جب یہ سارے گناہ ہم میں موجود ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے ہیں، بیہودہ باتوں سے بیہودہ کاموں سے ہم نہیں بچ رہے ہیں، زنا بدکاریوں سے ہم نہیں بچ رہے، اور پھر ہم کو امید ہے کہ نہیں ہم ایک دم چین سے رہنے کو ہونا ہے، ایک دم سکون سے رہنے کو ہونا۔ کیسے رہے گا؟ پھر اللہ تو مسلط کرے گا نا، بٹھائیں گا نا ظالموں کو ہمارے اور ہمارے تمہارے سروں پر۔ آؤ خیر آئیے، اور پانچویں صفت کیا اللہ نے بتائی؟ بہت پیاری چیز اللہ نے بتائی، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کہ پس جو ان کے علاوہ طالب ہو، یعنی ظاہر بات ہے کہ زنا کے اعتبار سے اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو اب زنا کرے گے، بدکاریاں کرے گے، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور جگہ پر اگر اپنی خواہشات پوری کرے گے تو وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اللہ کامیاب نہیں کرے گا۔ اور آئیے اور ایک صفت اللہ نے کیا بتایا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس میں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے۔ تو خیر اب یہ اور کیا کہا اللہ نے کہ کون ایمان والے غالب رہیں گے، کامیاب رہیں گے، سربلند رہیں گے؟ جو اپنی امانتوں اور اپنے اقرار کا، اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ آج ہم امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ میں مسجد کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں، میں مسجد کے مال میں خیانت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مدرسے کا ذمہ دار بنایا گیا، زکوٰۃ کا مال نہیں چھوڑ رہے یار، ذرا شرم نہیں آ رہی؟ زکوٰۃ کا مال بھی کھا جا رہے ہیں، اللہ کے گھر مسجدوں کے چندے کھا جا رہے ہیں، تو کیا ہم کسی کی امانت کی حفاظت کریں گے؟ اور اللہ کہتا ہے کہ جو امانت کی حفاظت نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ غالب نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ جو وعدوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، بلکہ آج کل تو اس کو فیشن بنا لیا گیا کہ کسی کو ٹالنا ہے تو اس سے وعدہ کرو، کل پکا ہو جائے گا ہو تمہارا کام، ایک کنفرم بالکل کنفرم، انشاءاللہ ٹالا، یعنی انشاءاللہ بول کے ٹالا، انشاءاللہ تعالی نہیں، انشاءاللہ بول دو، انشاءاللہ ٹالا، یعنی انشاءاللہ بول کے اس کو ٹال دو۔ ارے وعدہ وہ چیز ہے کہ میرے وقت ختم ہو گیا، وعدہ وہ چیز ہے کہ میرے نبی نے کافر سے وعدہ کیا کہ میں یہاں ملوں گا، میرے نبی 3 دن 3 راتیں اس جگہ پر اس کافر کے لیے کھڑے رہے، کیونکہ نبی نے وعدہ کر لیا تھا۔ اور آج مسلمان اتنا جھوٹا ہو گیا ہے کہ مسلمان وعدہ کر کے پورا نہیں کر رہا ہے، اور پھر تمنا ہے کہ ہم محفوظ رہیں، ہماری موب لنچنگ نہ ہو، ہمارے پر کوئی ظالم حکومت نہ کریں، ہم پر کوئی قاتل نہ بیٹھیں، ہم کو دنیا میں ایک دم چین سکون مل جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے بھیا، اصول ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو خیر آئیے آخری بات، اور اللہ نے کیا کہا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھو پہلی آیت میں کیا تھا، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، عجز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور آخری نشانی کیا بتایا، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرنا بھی ایمان کی علامت ہے، اور جو یہ کام کرے گا اللہ اس ایمان والے کو کامیاب کرے گا۔
خیر اب وقت ختم ہو گیا تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. اب یہ 7-8 صفتیں اللہ نے ایمان والوں کی بیان کی کہ ایسے ایمان والے کامیاب رہیں گے, اور انشاءاللہ چیلنج, اللہ کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہوئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صفتیں ہمارے اندر آ گئی, قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت ہم پر حکومت نہیں کر سکتی ہے. اور بھی 2-3 آیتیں تھیں مگر اب وقت ختم ہو گیا ہے کہ اور بھی ایمان والوں کی اللہ نے ایمان والوں کی صفت کیا بتایا کہ ایمان والے سچی پکی بات کرتے ہیں, جھول والی بات نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ, سچی پکی بات کرتے ہیں. اور اللہ نے قسم کھا کر کہی کہ وہ انسان کامیاب ہوگا جو تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, جو حق پر جمے رہے ہیں اور مصیبتوں پر اور حالات پر صبر کریں. تو خیر یہ ایمان والوں کی صفات تھی, اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ صفات ہوگی تو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کامیاب کرے گا. اور وہ اذان کے بعد میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آخری جملہ کیا پڑھتے ہیں, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. یعنی اگر یہ صفتیں ہوگی تو اللہ آپ کو ہی غالب رکھے گا, آپ کو ہی حاکم رکھے گا. کیوں؟ لیکن ہم عیاشی میں پڑ گئے ہیں. کتنے اسلامی ملک ہے. آج ہی عصر کے بعد میں میری بیوی اور ہم لوگ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری بیوی اور ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو اس وقت ہماری بات ہوئی کہ کتنے اسلامی ملک ہے. اگر یہ اللہ کے اصول پر چلنے لگ جائے, اسلام کی تعلیمات پر چلنے لگ جائے, اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق اپنے ملکوں میں عمل کرے, تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ان کو ڈرا نہیں سکتی ہے. مگر آج ہم سب غلام بنے ہوئے. اور غلام کیوں بنے؟ کیونکہ ہم عیاش بن چکے ہیں نا. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے تو یہ ہماری عیاشیاں, یہ ہمارے نائٹ کلب, یہ دنیا کمانا, یہ سب رہ جائے گا نا. پھر جب یہ چیزیں تم کرو گے تو پھر تو تم پر دوسرے ہی راج کرے گے بیٹا, پھر تم کبھی غالب نہیں ہو سکتے. غالب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یہ صفتیں آپ کو اپنانی پڑے گی. بلکہ آخری آیت اللہ نے کیا کہا ان صفتوں کو اپنانے والے ایمان والوں پر, کہ جو یہ صفتیں اپنائے گا, نماز میں عاجزی کرے گا, بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے گا, زکوٰۃ ادا کرے گا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا, زنا سے بچے گا, امانتوں کا خیال رکھے گا, وعدوں کا لحاظ کرے گا, نماز کی پابندی کرے گا. تو کتنی پیاری آیت کہ اللہ نے آگے کیا کہا, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, کہ ایسے ہی لوگ وارث ہوں گے. کاہے کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس, ایسے ہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت باوا کی کھیر نہیں ہے. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں اپن آدم کی جنت, باپ کی جنت, وہیں سے آئے تھے. بعد لوگ تو شعر بھی کہتے ہیں وہیں سے آئے تھے آدم, وہ میرے باپ کا گھر ہے. تیرے باپ کا گھر نہیں ہے. اگر یہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہے گا. اللہ کہتا ہے اولئک هم الوارثون, یہ چیزوں پر عمل کرنے والے ہی وارث رہیں گے جنت کے, ورنہ سارا کام فیل. تو خیر مسلمانوں, میں آپ سے کہوں گا, پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ صفات اپناؤ, انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا ہمارے سامنے جھکے گی اور کسی کی حکومت اور کوئی سپر پاور نہیں. مسلمانوں, رب کو, اللہ کو سپر پاور مان لو اور اسی کی مانو, اسی کی مانو, اس کے نبی کی مانو. دیکھو دنیا کی ساری طاقتیں, دنیا کی ساری حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوگی, پوری دنیا تمہارے پیچھے رہے گی. اور اس لیے میں نے وہ شعر شروع میں پڑھا کہ مسلمانوں اٹھو, قرآن کی عظمت کو چمکاؤ, جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی انعام باقی ہے. تو اللہ نے صاف طور سے ایمان والوں کی صفات بتا دی اور کہہ دیا کہ یہ جس میں صفتیں ہوں گی وہ کامیاب ہوگے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوگے اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائیں, اور یہ ایمان والوں کی جو مومن کی صفتیں ہوتی ہے اللہ ہم سب میں پیدا فرمائیں. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما,
میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا آج پوری دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہم پر گولیاں اور بم اور بارود برسائے جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارے اس پیارے ملک میں میرے مولا ظلم ہو رہا ہے اور ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہماری موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ میرے مولا یقیناً بڑے بدتر حالات ہے اور سارے حالات کی تجھے خبر ہے، لیکن تیرا وعدہ ہے میرے مولا۔ سب سے پہلے تو ہم تجھ سے دعائیں کرتے کہ میرے مولا تو ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما، اور میرے مولا تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر، ہمارے اندر اگر ایمان والوں کی، مومنین کی صفت ہوگی تو تو ہمیں غالب رکھے گا۔ میرے مولا یہ جو آج باتیں تیرے قرآن کو، تیری کتاب کو اور تیرے نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے، میرے مولا ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو ایمان والوں کی، مومنین کی صفات تو نے بتائی ہے میرے مولا وہ صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما، اور ان تمام چیزوں کو سمجھ کر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔